اگر اس رات میں نے وہ دروازہ نہ کھولا ہوتا، اور اگر میں اس ویران راستے پر رک جاتا، اگر اس اندھیرے میں میرے قدم تھوڑا سا بھی ڈگمگا جاتے، تو شاید آج میں یہ کہانی بیان کرنے کے لیے زندہ ہی نہ ہوتا۔ مگر میں زندہ ہوں، اور جو میں نے دیکھا، جو میں نے سنا، جو میں نے محسوس کیا، وہ میری زندگی کا سب سے عجیب اور سب سے یادگار سچ ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت اور عافیت میں ہوں گے۔ اب آتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ سٹوری ہمارے ایک دوست نے ہمارے ساتھ شیئر کی تھی۔ آئیے انہیں کی زبانی یہ کہانی سنتے ہیں۔ میں اپنا اصل نام اور اپنے گاؤں کا نام ظاہر نہیں کروں گا۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ مجھے کسی سے ڈر لگتا ہے، بلکہ اس واقعے کے بعد میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس جگہ کا نام کبھی زبان پر نہیں لاؤں گا۔ کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ وہ کہاں ہے، کیونکہ جو وہاں ہے، جو وہاں رہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ لوگ آئیں۔ آپ مجھے نعمان کہہ سکتے ہیں۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب میں 22 سال کا تھا۔ میں خیبر پختونخوا کے ایک پہاڑی ضلع میں پیدا ہوا اور پلا بڑھا۔ ہمارا علاقہ ایسا تھا کہ شہر سے بہت دور، کچی سڑکیں اور تنگ راستے، اور آس پاس کئی میل تک جنگل ہی جنگل۔ گرمیوں میں سبزہ اور سردیوں میں برف ہی برف۔ ہوا ہمیشہ ٹھنڈی، آسمان ہمیشہ صاف رہتا تھا۔ میرے والد ایک دیندار انسان تھے۔ انہوں نے مجھے بچپن سے قرآن پڑھنا سکھایا۔ میں نے حفظ مکمل کیا تھا۔ ہمارے گھر میں تلاوت اور ذکر کی آواز ہر وقت ہوتی تھی۔ مگر نوجوانی کا وہ دور ایسا ہوتا ہے جب انسان سمجھتا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے، اور اسی عمر میں مجھ سے بھی ایک بڑی غلطی ہوئی۔ اس سال موسم خزاں کے آخری دنوں میں ہمارے علاقے میں ایک بوڑھے عالم آئے ہوئے تھے۔ بس عام بوڑھے عالم صاحب۔ وہ ہمارے گاؤں میں 3 دن رہے۔ انہوں نے جو باتیں کیں وہ عام دینی باتیں نہیں تھیں۔ وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے علاقے کے مشرق میں دریا کے اس پار ایک پرانا جنگل ہے۔ اس جنگل کے اندر ایک پرانی بستی کے کھنڈرات ہیں۔ انہوں نے کہا اس بستی میں مت جانا، وہاں جو مخلوق ہے وہ کافر جنات ہیں۔ وہ برسوں سے وہاں ہیں۔ جو انسان وہاں جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، یا اگر آتا ہے تو پھر پہلے جیسا نہیں رہتا۔ میں نے یہ بات سنی اور مسکرا دیا۔ ایک 22 سالہ نوجوان جو سمجھتا تھا کہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ کچھ دن بعد عالم صاحب چلے گئے، مگر ان کی باتیں میرے ذہن میں رہیں، مگر خوف کی وجہ سے نہیں، بلکہ تجسس کی وجہ سے۔ میرے ایک دوست سے ارسلان، وہ بھی میری طرح نوجوان اور بے فکر۔ ہم دونوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ ایک رات وہاں جائیں گے، صرف دیکھنے کے لیے کہ آخر وہاں ہے کیا۔ اور اگر آج میں سوچوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس وقت ہم کتنے ناسمجھ تھے۔ وہ رات نومبر کے مہینے کی رات تھی۔ آسمان پر بادل تھے۔ چاند کبھی نظر آتا، کبھی بادلوں میں گم ہو جاتا۔ ہوا ٹھنڈی تھی، پہاڑی علاقے کی ٹھنڈ جو ہڈیوں تک اترتی ہے۔ ہم دونوں نے ٹارچ لی، گرم کپڑے پہنے، رات کے تقریباً 9 بجے گھر سے نکل پڑے۔ دریا کا پل پار کیا۔ پل کے اس پار پہنچتے ہی ماحول بدل سا گیا۔ یہ بدلاؤ میں نے فوری طور پر محسوس کیا، مگر اہمیت نہیں دی۔ ادھر جنگل گھنا تھا، درخت بڑے اور پرانے، راستہ تنگ اور پتھریلا تھا۔ ٹارچ کی روشنی جنگل میں چند قدم سے آگے نہیں جا رہی تھی۔ ارسلان نے کہا، یار ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا بس تھوڑا آگے تک جانا ہے۔ ہم دونوں چلتے رہے۔ تقریباً آدھا گھنٹہ چلنے کے بعد جنگل میں ایک کھلی جگہ آئی، اور وہیں وہ بستی تھی۔ بستی کہنا درست نہیں ہے، یہ کھنڈرات تھے۔ پرانے مکانوں کی دیواریں تھیں، بعض کی صرف بنیادیں باقی تھیں، بعض کی دیواریں ابھی بھی کھڑی تھیں مگر جھکی ہوئی تھی۔ چھتیں ٹوٹی ہوئی، دروازے غائب، کھڑکیاں خالی۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ بستی برسوں پہلے اچانک چھوڑ دی گئی ہو۔ ہوا وہاں بالکل بند تھی۔ یہ بات عجیب سی تھی، کیونکہ جنگل میں آتے وقت ہوا بہت تیز تھی، مگر اس کھلی جگہ پر آتے ہی ہوا رک گئی۔ ارسلان نے بھی یہ محسوس کیا۔ اس نے کہا، یہاں ہوا کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا، چاروں طرف درخت ہیں، شاید اس لیے۔ مگر خود میرا دل ایک لمحے کے لیے بھاری سا ہو گیا۔ ہم اس بستی میں داخل تو ہو گئے۔ ہم اس بستی میں داخل ہوئے۔ ٹارچ کی روشنی میں ادھر ادھر دیکھا۔ پرانی اینٹیں، ٹوٹی لکڑیاں، زرد پتے بکھرے ہوئے۔ کوئی آواز نہیں،
کوئی پرندہ نہیں، نہ کوئی جانور۔ یہ خاموشی کچھ ایسی تھی کہ ہمارے اپنے قدموں کی آواز بھی معمول سے زیادہ بلند لگ رہی تھی۔ ارسلان نے کہا، یار مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے کہا، کچھ نہیں ہوتا، بس پرانی جگہ ہے۔ مگر اسی وقت ایک آواز آئی، دور سے، جنگل کی طرف سے۔ ایک ایسی آواز جو نہ جانور کی تھی، نہ پرندے کی، اور نہ ہی ہوا کی سرسراہٹ تھی۔ وہ کچھ اور ہی تھا۔ آواز ایک لمحے میں آئی اور ختم بھی ہو گئی۔ ارسلان نے میرا بازو پکڑ لیا۔ میں نے کہا، شاید کوئی جانور ہوگا، ڈرو مت۔ مگر میں بھی جانتا تھا کہ میں نے اس سے پہلے کبھی ایسی آواز نہیں سنی تھی۔ ہم واپس مڑنے ہی والے تھے کہ ارسلان کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا اور وہ گر گیا۔ ٹارچ اس کے ہاتھ سے گری اور بجھ گئی۔ اندھیرا، مکمل اندھیرا۔ میری اپنی ٹارچ تھی، مگر اس لمحے جب میں نے بٹن دبایا تو وہ نہیں چلی۔ میرا دل ایک بار تیزی سے دھڑکا۔ ارسلان نے کہا، نعمان۔ میں نے کہا، ہاں میں ادھر ہوں، تم ٹھیک ہو؟ اس نے کہا، ہاں مگر روشنی۔ اس کا سوالیہ انداز تھا۔ میں نے ٹارچ کو ہلایا، تھپتھپایا، پھر جا کے ٹارچ جلی۔ مگر اس چند سیکنڈ کے اندھیرے میں مجھے ایک چیز نظر آ گئی تھی۔ دور اس بستی کے آخری مکان کی ٹوٹی دیوار کے پاس ایک روشنی، جیسے کوئی دیا سا جل رہا ہو۔ مگر جب ٹارچ جلی تو روشنی غائب ہو چکی تھی۔ میں نے ارسلان کو اٹھایا اور کہا، چلو واپس چلتے ہیں۔ ارسلان نے بھی اعتراض نہیں کیا کیونکہ وہ خود ڈرا ہوا تھا۔ ہم واپس مڑے اور پھر وہ ہوا جو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ہم چلتے رہے 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، مگر بستی کے کھنڈرات تھے کہ ختم ہی نہیں ہو رہے تھے۔ جو راستہ ہم نے آتے وقت آدھے گھنٹے میں طے کیا تھا وہ اب کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ ارسلان نے کہا، یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ میں نے کہا، شاید ہم غلط سمت میں چل رہے ہیں۔ ہم نے سمت بدلی، مگر پھر بھی وہی کھنڈرات، وہی ٹوٹی دیواریں، وہی خالی کھڑکیاں، جیسے ہم گھوم رہے ہوں۔ پھر ارسلان کی ٹارچ بجھ گئی۔ اس بار واپس نہیں آئی۔ میری ٹارچ بھی کمزور پڑنے لگی۔ روشنی مدھم ہوتی جا رہی تھی۔ اور پھر میں نے پیچھے سے ایک آواز سنی، قدموں کی آواز نہیں، کچھ اور ہی، جیسے کوئی چیز زمین پر گھسٹ رہی ہو۔ میں نے ٹارچ پیچھے کی طرف گھمائی۔ کچھ نہیں تھا، مگر آواز آئی تھی۔ ارسلان میرے بالکل قریب آ گیا۔ ہم ایک ٹوٹے ہوئے مکان کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ میں نے موبائل نکالا، سگنل نہیں تھا۔ ارسلان کے موبائل پر بھی سگنل نہیں تھا۔ اب مجھے بھی واقعی ڈر لگ رہا تھا، مگر میں نے ظاہر نہیں کیا۔ میں نے سوچا کہ صبح ہونے تک یہیں رکنا پڑے گا اور روشنی میں راستہ ڈھونڈیں گے۔ مگر پھر وہ چیز ہوئی جو سب سے زیادہ خوفناک تھی۔ ارسلان نے میرا بازو پکڑا اور کہا، وہ کون ہے؟ میں نے اس سمت میں دیکھا جہاں وہ دیکھ رہا تھا۔ اس ٹوٹے ہوئے مکان کے دروازے میں ایک شکل سی تھی، کھڑی، بالکل ساکت، اور ہمیں دیکھ رہی تھی۔ اتنی دور تھی کہ چہرہ نظر نہیں آتا تھا، مگر قد نارمل نہیں تھا۔ ارسلان نے کہا، نعمان، اور اگلے ہی لمحے وہ شکل غائب ہو گئی۔ دروازہ خالی تھا۔ میرے منہ سے لا الہ الا اللہ نکلا۔ میں نے ارسلان کا ہاتھ پکڑا اور تیز چلنے لگا، مگر اب ہر طرف سے آوازیں آنے لگی تھیں، سرسراہٹ، سرگوشیاں۔ کوئی زبان نہیں تھی، الفاظ نہیں تھے، بس آوازیں تھیں جو کسی بھی انسانی آواز سے مختلف تھیں۔ ارسلان نے کہا، میں اور نہیں جا سکتا، میری ٹانگیں جواب دے چکی ہیں۔ میں نے دیکھا تو وہ کانپ رہا تھا، پسینہ اس کے چہرے پر تھا، حالانکہ ٹھنڈ کا موسم تھا۔ پھر میری ٹارچ بھی بجھ گئی، مکمل اندھیرا۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ میں نے ارسلان کو پاس بٹھایا۔ میرے ذہن میں بچپن سے یاد کی ہوئی آیات آنے لگیں۔ آیت الکرسی میں نے پڑھنا شروع کی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اور جیسے ہی میں نے پڑھنا شروع کیا، ایسے لگا جیسے آوازیں کم ہو گئیں۔ یہ اتفاق نہیں تھا۔ میں نے اور پڑھا، سرگوشیاں اور کم ہو گئیں، مگر ایک آواز، ایک غیر انسانی آواز بالکل قریب سے آئی،
جیسے کوئی غصے میں ہو۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ قرآن کی آیات میرے دل سے نکلنے لگیں۔ سورہ بقرہ کا آغاز، پھر سورہ الناس، اور جیسے ہی میں نے یہ پڑھا کچھ ہوا میں بیان نہیں کر سکتا۔ ایک لمحے کے لیے اندھیرے میں ایسے لگا جیسے ایک روشنی آئی۔ میری ٹارچ نہیں تھی، کوئی اور روشنی تھی، مدھم لیکن سفید، اور پھر غائب ہو گئی۔ ارسلان نے کہا، تم نے دیکھا؟ میں نے کہا ہاں میں نے دیکھا۔ ہم وہیں بیٹھے رہے۔ میں مسلسل پڑھتا رہا۔ آوازیں آتی تھیں، قریب آتی تھیں، مگر ہم تک نہیں پہنچتی تھی، جیسے کوئی دیوار ہو بیچ میں اور ہم تک پہنچنے سے روک رہی ہو۔ گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹے گزرے، اور پھر صبح کی اذان کا وقت قریب آیا۔ دور سے اذان کی آواز آئی، فجر کی اذان، جو بہت مشکل سے سنی جا رہی تھی، اور اس آواز کے ساتھ ہی اندھیرا ہلکا ہونے لگا۔ آوازیں ختم ہو گئیں، خاموشی آ گئی، اور صبح کی روشنی میں ہم نے وہ راستہ دیکھا جو رات بھر ڈھونڈنے سے نظر نہیں آیا تھا، جبکہ وہ بالکل سامنے تھا۔ ہم گھر پہنچے۔ ارسلان کی حالت خراب تھی، وہ کئی دن تک بیمار رہا۔ میں ٹھیک تھا جسمانی طور پر، مگر اندر سے جیسے کچھ بدل گیا تھا۔ اس رات کے بعد مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ بستی حقیقی ہے، وہاں جو مخلوق رہتی ہے وہ حقیقی ہے، اور ہم صرف اس لیے بچے کیونکہ اللہ کا کلام تھا۔ مگر میرا دل نہیں مانا کہ بس یہی کافی ہے۔ اگلے 3 مہینے میں نے قرآن پر توجہ دی جو پہلے کبھی نہیں دی تھی۔ حفظ تو تھا مگر سمجھ نہیں تھی۔ میں نے ترجمہ پڑھا، تفسیر پڑھی۔ اس دوران مجھے علم ہوا کہ کافر جنات وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اللہ کا انکار کیا ہوا، جنہوں نے شیطان کی پیروی کی، جو انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں، جو ایسی جگہوں پر رہتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا۔ اور وہ بستی واقعی اتنی دور تھی، جہاں نہ اذان تھی، نہ تلاوت، نہ نماز، برسوں سے، اور اسی لیے وہ مخلوق وہاں آباد ہو گئی تھی۔ 3 مہینے بعد ایک واقعہ ہوا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ ہمارے گاؤں سے ایک بچہ لاپتہ ہو گیا تھا، 7 سال کا۔ اس کا نام احمد تھا۔ 2 دن تلاش ہوئی، پہاڑوں میں، جنگل میں، دریا کنارے، لیکن وہ کہیں نہیں ملا۔ پھر ایک بوڑھی عورت نے کہا وہ اس طرف گیا تھا، دریا کے پل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے۔ میرا دل ڈوب گیا۔ میں جانتا تھا کہ وہ بستی وہاں پر ہے۔ میں جانتا تھا کہ ایک 7 سال کا بچہ اس جگہ پھنس گیا تو اس کا کیا حال ہوگا۔ اس رات میں سو نہیں سکا۔ میں نے نماز پڑھی، اللہ سے مدد مانگی، اور پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں جاؤں گا، اکیلا جاؤں گا، صبح ہونے سے پہلے نہیں، دن کو جاؤں گا۔ صبح ہوئی، نماز فجر پڑھی، وضو تازہ کیا۔ میں نے اپنی قمیض کی جیب میں ایک کاغذ رکھا جس پر آیت الکرسی لکھی ہوئی تھی۔ میں نے سورہ یاسین پڑھی، پھر سورہ رحمان، پھر سورہ واقعہ۔ میں گھنٹوں تلاوت کرتا رہا۔ دوپہر کے وقت میں نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اور پھر پل کی طرف چل دیا۔ دن کے وقت جنگل مختلف تھا، روشنی تھی، پرندے تھے، آوازیں بھی تھیں، مگر جیسے جیسے میں اس بستی کے قریب ہوتا گیا، پرندے خاموش ہوتے گئے، آوازیں کم ہوتی گئیں، ہوا رکتی ہوئی سی محسوس ہوئی۔ بستی کے کھنڈرات دن کے وقت بھی عجیب لگ رہے تھے، اندھیرے سے زیادہ سنسان، زیادہ خالی۔ میں آہستہ آہستہ اندر داخل ہوا اور میں نے پڑھنا شروع کیا، آہستہ آہستہ مگر مسلسل۔ آدھے گھنٹے تک میں بستی میں گھوما، احمد نہیں ملا، مگر مجھے ایک احساس ہوا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ رات والا وہی احساس، مگر اب میں ڈرا نہیں۔ میں نے رک کر اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھی، اور پھر کہا، احمد اگر تم یہاں کہیں چھپے ہو تو سامنے آ جاؤ۔ لیکن جواب صرف خاموشی۔ پھر ایک ٹوٹے ہوئے مکان کی گہرائی سے ایک آواز آئی، بھائی بھائی۔ میں اس مکان کی طرف دوڑا۔ اندر اندھیرا تھا۔ میں نے موبائل کی ٹارچ جلائی۔ کونے میں احمد بیٹھا تھا، گھٹنے سینے سے لگائے ہوئے، بڑی بڑی آنکھیں، لیکن چہرہ خوفزدہ۔ مجھے دیکھ کر وہ رونے لگا۔ میں نے اسے اٹھایا، گود میں لیا اور پڑھنا شروع کر دیا، آیت الکرسی، بسم اللہ، مگر اسی وقت
باہر سے آوازیں آنے لگیں۔ وہ آوازیں رات والی آوازوں سے مختلف تھیں، زیادہ قریب، زیادہ تیز، جیسے بہت سی چیزیں ایک ساتھ قریب آ رہی ہوں۔ احمد نے میرا گلا مضبوطی سے پکڑ لیا تھا۔ وہ میرے کان کے قریب آ کر بولا، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ میں نے اس کے کان میں کہا، ڈرو مت، اللہ ساتھ ہے۔ اور میں نے پوری آواز سے پڑھنا شروع کر دیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جیسے ہی میں نے یہ سورہ پڑھی، کچھ ہوا۔ باہر سے آوازیں آتی رہیں، مگر کچھ ایسا تھا کہ وہ اس مکان کے اندر نہیں آ پا رہی تھی، جیسے کوئی رکاوٹ آ گئی ہو بیچ میں۔ مگر میں جانتا تھا کہ مجھے یہاں سے نکلنا ہے، بچے کو لے کر۔ باہر جو بھی تھا اس کے درمیان سے گزر کر میں نے احمد کو مضبوطی سے پکڑا، اللہ پر بھروسہ کیا اور مکان کے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے میں قدم رکھا اور میں نے دیکھا، دن کی روشنی میں اس بستی میں وہ مخلوق، وہ جو رات کو سائے تھے، وہ دن میں بھی نظر آتے تھے، مکمل طور پر نہیں، جیسے ہوا میں ہلکی سی بگاڑ ہو، جیسے گرمی میں گرم ہوا نظر آتی ہے، مگر اب وہ واضح تھی، وہ ہمارے چاروں طرف تھی۔ احمد نے آنکھیں بند کر لیں، میری ٹانگیں ایک لمحے کے لیے رکیں، پھر میں نے آیت الکرسی پڑھی پوری آواز سے اور میں آگے بڑھا۔ جیسے جیسے میں پڑھتا رہا، وہ موجودگیاں جو آس پاس تھیں ایسے لگا جیسے پیچھے ہٹ رہی ہیں، مگر یہ آسان نہیں تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ جیسے کوئی میری رفتار کو روک رہا ہے۔ میرے قدم بھاری ہو رہے تھے، احمد کا وزن بڑھتا جا رہا تھا، میرا سانس بے ترتیب ہو رہا تھا، مگر میں نے پڑھنا بند نہیں کیا۔ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ اس آیت پر پہنچا تو جیسے زنجیر ٹوٹی، قدم ہلکے ہو گئے، اور پھر وہ لمحہ آ گیا۔ میں بستی کے وسط میں کھڑا تھا، آوازیں ہر طرف سے آ رہی تھیں، وہ غیر انسانی آوازیں جو رات کو بھی آئی تھیں مگر اب دن میں بھی آ رہی تھیں، زیادہ تیز، زیادہ قریب، جیسے وہ مخلوق اکٹھا ہو گئی ہو، جیسے ان سب نے مل کر فیصلہ کیا ہو کہ آج اس بار اس کو جانے نہیں دینا۔ میں ایک پل کے لیے رک گیا، احمد کانپ رہا تھا، میرے دل میں بھی خوف آیا، اور پھر وہ ہوا جو میری پوری زندگی کا سب سے حیران کن لمحہ تھا۔ ایک روشنی آئی، آسمان سے نہیں، ہوا سے بھی نہیں، بس آئی، سفید، خالص، ایسی روشنی جو آنکھوں کو تکلیف نہیں دیتی بلکہ سکون دیتی ہے۔ اور اس روشنی کے ساتھ ایک احساس آیا، وہ احساس جو میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا، جیسے کوئی ساتھ ہو، جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا، مگر خوف سے نہیں، حفاظت سے۔ وہ آوازیں جو ہر طرف سے آ رہی تھیں ایک ساتھ بند ہو گئیں، مکمل خاموشی، اور پھر وہ موجودگیاں جو ہمارے آس پاس تھیں پیچھے ہٹتی ہوئی محسوس ہوئیں، تیزی سے، جیسے کوئی انہیں دھکیل رہا ہو۔ احمد نے آنکھیں کھولی، اس نے بھی وہ روشنی دیکھی۔ اس نے کہا، بھائی یہ کیا ہے؟ میں نے کہا، یہ اللہ کی مدد ہے۔ میں تیزی سے چلنے لگا، روشنی ساتھ تھی، آوازیں نہیں تھیں، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، مگر ایک بار پھر اس بستی کے آخری کھنڈر کے پاس پہنچا تو رک گیا۔ وہاں وہ شکل کھڑی تھی، وہی جو رات کو دروازے میں کھڑی تھی، مگر اب مکمل طور پر نظر آ رہی تھی۔ وہ ایک سائے کی طرح تھی، مگر اس میں گہرائی تھی، اس میں خوفناک موجودگی تھی۔ اس نے ہماری طرف دیکھا، میرا دل جیسے ڈوب گیا، مگر پھر میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی۔ وہ سائے نما شکل پیچھے ہٹی، میں نے سورہ فلق پڑھی، وہ اور پیچھے ہٹی، پھر میں نے سورہ ناس پڑھی، پھر وہ غائب ہو گئی۔ اب راستہ صاف ہو گیا تھا۔ میں نے احمد کو مضبوطی سے پکڑا اور دوڑ لگا دی۔ جنگل کا راستہ، درخت، پتھر، دریا، پل، اور آخرکار گاؤں کی سڑک۔ میں رکا، سانس بحال کیا، پلٹ کر دیکھا، جنگل پیچھے تھا، بستی نظر نہیں آتی تھی۔ احمد میری گود میں سویا ہوا تھا۔ گاؤں میں واپسی پر احمد کے گھر والے رو رہے تھے۔ میں نے انہیں صرف اتنا بتایا کہ وہ جنگل میں کھو گیا تھا، میں نے ڈھونڈ نکالا، اس سے زیادہ کچھ نہیں بتایا۔ کچھ باتیں بیان نہیں کی جاتی۔ اس رات میں نے لمبا سجدہ کیا، ایسا سجدہ جیسے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اس کلام کا شکر ادا کیا جو میرے رب نے مجھے عطا کیا تھا۔
اور میرے باپ نے مجھے بچپن میں یاد کروایا تھا، اور اللہ کا اس روشنی کے لیے بھی شکریہ ادا کیا جو ویران بستی میں مدد کو آئی۔ اللہ کے ان بندوں کا شکر جو نظر نہیں آتے مگر اللہ کے حکم سے کام کرتے ہیں۔ کچھ مہینے بعد میں نے علاقے کے بزرگوں کو بتایا کہ اس بستی کا کیا کریں۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس بستی کے قریب ایک مسجد بنانی چاہیے جہاں اذان ہو، تلاوت ہو، اللہ کا ذکر ہو۔ جب وہاں اذان ہونے لگی تو آہستہ آہستہ وہ آوازیں جو رات کو سنائی دیتی تھی کم ہو گئیں۔ لوگوں نے بتایا کہ اب اتنی تکلیف دہ واقعات نہیں ہوتے جتنی پہلے ہوتی تھی۔ یہی اصل طاقت ہے۔ آج اس واقعے کو کئی سال ہو گئے، میں اب بھی یاد کرتا ہوں وہ لمحہ جب اس بستی کے بیچ میں کھڑا تھا اور ہر طرف سے وہ مخلوق آ رہی تھی، اور پھر وہ سفید روشنی آئی۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کیا تھا، مگر جب میں قرآن پڑھتا ہوں اور فرشتوں کا ذکر پڑھتا ہوں تو دل کہتا ہے کہ شاید وہ فرشتے ہی تھے، اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد۔ کچھ سوالات ہیں جو میں آج بھی نہیں جانتا۔ کیا وہ بستی آج بھی وہاں ہے؟ کیا وہ مخلوق ابھی بھی وہاں ہے؟ کیا انہوں نے کوئی اور راستہ ڈھونڈ لیا؟ میں نہیں جانتا، مگر ایک بات جانتا ہوں، اللہ کا کلام وہ سب سے بڑی طاقت ہے جو ہر انسان کے پاس ہونی چاہیے، اور جو شخص اس کلام کو دل سے پڑھتا ہے وہ کبھی اکیلا نہیں رہتا، اللہ ہمیشہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ تو یہ تھی بھائیوں ہمارے ایک دوست کی کہانی، سچی اور آپ بیتی۔ اگر آپ کو میری یہ خوفناک اور حیران کن آپ بیتی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، کومنٹس میں اپنی رائے لکھیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ایسی مزید حقیقی اور خوفناک کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔